أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ ہفتہ وار درس قرآن میں 17واں پارہ سورۃ الحج رکوع نمبر 6 اور 7 آج انشاءاللہ ان کی تفسیر بیان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں حق سچ بیان کرنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مکہ المکرمہ کی زندگی صحابہ کرام کے لیے انتہائی دشوار اور مشکل۔ کبھی کوئی صحابی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو اس کا سر پھٹا ہوا ہوتا اور خون بہہ رہا ہوتا، کبھی کسی کو بازو پر چوٹ ہوتی، کبھی کسی کو ٹانگ پر چوٹ ہوتی، کوئی کس مصیبت اور پریشانی میں گرفتار کر دیا جاتا، کسی کو کتنے مصائب سے گزرنا پڑتا۔ وہ آ کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ، ہم اگر جواباً ان کو جہاد کے ذریعے یا ان پر دست درازی کریں تو آپ حکم فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ابھی جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا۔ ایسے ہی بیعت عقبہ میں جب انصار مدینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے لگے اور بیعت کی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب ہم اپنی جانوں سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے، اور یہ مشرکین مکے والے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ستاتے ہیں، آپ اجازت دیجئے کہ ابھی منا میں ہی حج کے موقع پر ہم ان پر اچانک حملہ کر دیتے ہیں اور ان سب کو قتل کر دیتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک مجھے رب کی طرف سے حکم ارشاد نہیں ہوتا اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں مومنوں کو جہاد کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ جہاد کے حکم کی یہ پہلی آیت۔ اذن للذین، اجازت عطا ہوئی ان لوگوں کو یقاتلون بانہم ظلموا، جن سے کافر لڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے بغیر حق، ناحق طور پر، إِلَّا أَن يَقُولُوا، ان کا جرم صرف اتنا تھا ربنا اللہ، وہ یہ کہتے کہ ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ باقی کبھی انہوں نے خیانت نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، کسی کا مال نہیں چرایا، کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ایک کلمہ کی بنا پر کہ وہ یہ کہتے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اس بنا پر ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ آدمیوں میں سے ایک دوسرے سے دفع نہ فرماتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو ضرور گرا دی جاتی خانقاہیں، وَبِيَعٌ، اور گرجے، وَصَلَوَاتٌ، اور کلیسے،
و मसाजिद और मस्जिदें युज़करु फ़ीहा अस्मुल्लाहि कसीरा जिन में अल्लाह का बकसरत नाम लिया जाता है। वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुह, बेशक अल्लाह ज़रूर मदद फरमाएगा उनकी जो अल्लाह के इस दीन की मदद करते हैं। इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, बेशक अल्लाह ज़रूर कुदरत वाला गलबे वाला है। ये भी अल्लाह का एक कानून है कि किसी की ताकत हमेशा के लिए नहीं होती और उसका सूरज हमेशा के लिए नहीं निस्फ़ नहार पर रहता कि वो आबादियाँ, बस्तियाँ, शहर वीरान करता जाए और उसके मद्दे मुकाबल कोई ना हो। रब ताला उन्हें कुछ मोहलत देता है, उसके बाद फिर उन पर उससे बड़ा जालिम शख्स ले आता है जो उसको हटाकर, उसको मार कर और उसकी उन आबादियों पर, उन अमलाक पर कब्ज़ा कर देता है। दूसरी बात ये बयान फरमाई, जो लोग अल्लाह के दीन की मदद के लिए निकलते हैं अल्लाह ज़रूर उनकी मदद फरमाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि दीन की मदद के लिए निकले और अल्लाह उनकी मदद ना फरमाए।